السلام علیکم ویورز. آج میرے ساتھ ایک بہت جانی مالی شخصیت, اور یہ خود کو تو اسلامک اسکالر نہیں مانتے, ہمارے دلوں میں ان کی اسلامک اسکالر کی طرح کی جگہ ہے, اور بہت ان کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ڈاکٹر حنبل اکرام صاحب, دا ویل نون پرسنالٹی آف پاکستان, اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس نہ چیز کو ٹائم دیا ہے. میرے لیے ایک چھوٹا سا سوال تھا میرے ذہن میں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ میرا خود ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رہا ہے, اور آپ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں. اور جتنا بھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا, اس میں اکنامکس کو دیکھ لیں, اکاؤنٹنسی کو دیکھ لیں, اسلامک فائنینشیل سسٹم کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. کیا اسلامک سسٹم ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, جانے جانے میں ہم سب لوگ اس سب کا حصہ ہوتے ہیں. اور میں نے خود اکاؤنٹس پڑھی ہے, اکاؤنٹس پڑھائی ہے, تو آپ یقین کریں ہمارے پروفیسر ہمیں شروع میں کہتے تھے بیٹا اگر یہ کام نہیں کرو گا کوئی جاب بھی کوئی رکھے گا, اور وہ کام سارے غلط ہوتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل کی نوجوان نسل جو یہ اسٹڈیز کر رہی ہے, جو گاہے بگاہے ان تمام چیزوں میں انوالوڈ ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کریں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, احتیاط کرنی ہے, تاکہ ہم راہ راست پہ آ جائیں, وہ چیزوں سے بچ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہے. بالکل جی, سب سے پہلے تو میں نعمان بھائی کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے بڑا خوبصورت تعارف کرایا, لیکن سچی بات ہے نہ دین کے پراپر طریقے سے طالب علم ہے, دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو مکمل طریقے سے سمجھ سکیں, پڑھ سکیں اور لوگوں کو پڑھا سکیں. تو خود بھی سچی بات ہے شعور اس وجہ سے کچھ آ گیا کہ ہم ساری زندگی سعودی عرب میں رہے, تو بچپن سے ہی خاص طور پہ ہمارے بچپن میں ادھر تھوڑا سا ایک اچھا اسٹرکٹ شریعہ لا امپلیمنٹ ہوتا تھا. اب وہ تھوڑی سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں, ریلیکسیشن آ گئی ہے, تو ہمیں کچھ بنیادی چیزیں جس میں الکوہل اور ڈرگز اور اس کے علاوہ انٹرسٹ اور زنا, اس کے بارے میں بچپن سے ہی اویئرنیس تھی. ادھر خاص طور پہ ایک فورس ہوتی تھی متبع جن کو کہتے تھے, تو وہ ان کا کام تھا کہ اس چیز کے اوپر نظر رکھنا. مطلب اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھا نماز کے ٹائم, تو وہ اس بچے کو لے کے چلا جاتے تھے مسجد, اس کو کہتے تھے تو 50 نفر پڑھ, یا اس کی ٹرینڈ کروا دیتے تھے, کوئی میوزک سنتا ہوا پکڑے تھے. تو خیر وہاں سے ایک بیسک اویئرنیس تھی. پھر تھوڑا سا خود بھی ان چیزوں کو پڑھا, میرے والد صاحب نے بھی مجھے سود کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں بتایا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کے اندر ہم سارے اس وقت پھنس چکے ہوئے ہیں. ایک بینکنگ سسٹم جتنا ایک اگریسو طریقے سے ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کے اندر, اور میں کہتا ہوں شاید اور بھی ملکوں کے اندر, مسلم کنٹریز کے اندر اس بارے میں پڑھایا نہیں جاتا, ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. سود کی کیا ڈیفینیشن ہے, اگر آپ یہ اپنے قاری صاحب سے پوچھیں گے یا آپ اپنے امام صاحب سے پوچھیں گے مسجد کے, وہ آپ کو اچھی ڈیفینیشن دے دیں گے جو انہوں نے پڑھی, جو جتنا انہوں نے سمجھی. لیکن پراپر ڈیفینیشن آپ کو وہ بندہ دے سکتا ہے جو پریکٹیکلی اس فیلڈ کے اندر ہے. ہم نے سود کو کیسے جانا ہے؟ سود از اینی تھنگ جو آپ ٹائم کے اگینسٹ دے رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں بڑا عام ایک بزنس ہے ٹی ویز کا اور فریجز کا اور الیکٹرانکس کا اور موٹر سائیکلز کا, اور پھر بڑے اسکیل پہ گاڑیوں میں, ملز میں, فیکٹریز میں, ہر اسکیل پہ آتا ہے کہ آپ لیٹ سپوز ایک بچہ ہے, اس نے 1 to 5 لینی ہے, تو 1 to 5 کی لیٹ سپوز قیمت ہے 2 لاکھ روپے. اتنا اس کو ایزی کر دیا گیا ہے, اتنا اس کو اچھی طرح پریزنٹ کر دیا گیا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, قسطوں پہ لے لو, 10,000 روپے ماہانہ دینا ہے, اور وہ اس کو پڑ رہی ہوتی ہے 2.5 لاکھ کی یا 3 لاکھ کی. اچھا اکثر ہوتا کیا ہے اس طرح کے سینیریو کے اندر, ایکسکیوز یہ آتی ہے کہ یار مجبوری ہے نا, سواری تو ضرور, سواری مجبوری ہے, آپ سائیکل لے لیں. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا رحم کرے, اللہ تعالیٰ سب کو نعمتوں سے نوازے. سواری بہت بڑی نعمت ہے, گھر بہت بڑی نعمت ہے, لیکن سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور یہ صرف سود لینے والا ہے یا دینے والا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی اور میری کوئی سودی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, بیچ میں اپنے ٹی سی ایس کا ایک بچہ انوالو کیا ہوا ہے جو صرف منتھلی مجھے پیمنٹ, اگر اس کو پتا ہے نا کہ میں یہ سود کی پیمنٹ لے کے جا رہا ہوں, وہ بھی اس گناہ کا مرتکب ہے. آپ کا اکاؤنٹنٹ بھی جو سود کی انٹری کر رہا ہے, میرا اکاؤنٹنٹ بھی جو سود کی انٹری کر رہا ہے, ہر وہ بندہ جو اس گناہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ اس گناہ کا حصہ ہے. ہوتا کیا ہے, آپ جب کسی بندے کو کوئی سخت بات بتاتے ہو کہ یار یہ اتنا بڑا گناہ ہے, وہ ویسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بن گیا ہے اسٹیریوٹائپ کی, جی او یار تم ایکسٹریمسٹ بات کر رہے ہو. ایکسٹریمسٹ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کہا ہے کہ میں نے سود کو حرام کیا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے بے کو حلال کیا. بے کا عربی ٹرانسلیشن بنتی ہے بیچنا, مطلب اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا.
اب اگر آپ سود کو اپنے معاشرے میں ایکسپلور کریں, جو بندہ سود میں پڑا ہے اس کی ایٹ سم سٹیج تباہی ہو گئی ہے, اور چھوٹی موٹی تباہی نہیں ہوئی, اس کا بزنس اجڑ گیا, اس کی فیملی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا, اور جو مال اور دولت سمیٹنے کے چکر میں تھے الٹا اس سے زیادہ قرض چڑھ گیا سر پہ. ہوتا کیا ہے, بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا ضروری ہے. ہم جب ایزی منی کی ریس میں پڑھتے ہیں تو تب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایزی منی کیا ہے, یار میں تمہیں یار 1 لاکھ روپے دیتا ہوں, مجھے منتھلی اس میں پروفٹ دے دیا کرو, آپ نے فکس کر لیا. جب آپ ایک اماؤنٹ کو فکس کر لیتے ہیں کہ یار آپ نے ہر مہینے مجھے دینی ہی دینی ہے, تو وہ آ جاتا ہے سود. اور سود کو اگر آپ نے اور دیکھیں, آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, حرام اور حلال میں بڑا ایک تھن لائن دھاگے کا فرق ہے. آپ اس طرف گئے حرام ہو گیا, اس طرف گئے حلال ہے. ہوتا کیا ہے, جو اسلامک کانسیپٹ ہے بزنس کا وہ یہ ہے, پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے. جو بزنس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں لاس ہو ہی نہیں سکتا, یہ پروفٹ ہے ہی ہے, اس کا مطلب اس نے آپ کے ساتھ ایگری کر لیا کہ ہم آپ کو سود پے کریں گے ہی کریں گے, کیونکہ اس میں لاس کی گنجائش نہیں. بیسیکلی سود کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایز وقت کے لیے جو ہم پیسے دیتے ہیں. 1 لاکھ روپے کی چیز ہے, ہم 1,10,000 کی چھوڑ کے 1,01,000 روپے کی لے رہے ہیں, وہ سودی ٹرانزیکشن ہے. وہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا 1,50,000 کی لے لیتے یا 1,80,000 کی لے لیتے. وہ 1 روپیہ بھی سود کا وہ سود ہے. کچھ چیزوں کو ہم نے نارملائز کر دیا ہے. کریڈٹ کارڈز, آپ کی جیب میں پڑے ہوئے پیسے, لیکن آپ کو کریڈٹ کارڈ یوز کرنے میں مجبور کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو مہینے کے اینڈ میں بونسز ملیں گے. وہ بونسز بھی سود ہے. وہ بونسز کیوں آپ کو مل رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک سودی سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ نارملائز ہو گئے, کار بینک لونز نارملائز ہو گئے, گھروں کے لونز نارملائز ہو گئے. جو بندہ گھر نہیں خرید پا رہا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اتنی توفیق دے دی ہے کہ وہ لون لے کے لے رہا ہے, منتھلی قسطیں دے سکتا ہے, اس کا مطلب وہ منتھلی رینٹ بھی دے سکتا ہے. تو آپ اللہ پہ توکل کریں. مثال کے طور پہ ہمارے ایک بڑے قریبی جاننے والے, انہوں نے ایک جم کھولا. سود سے ہٹ رہا ہوں میں, ایک اور آپ کو بات بتا رہا ہوں. انہوں نے جم کھولنا تھا ایک جگہ پہ, تو جس بندے کے پاس گئے انہوں نے اس کو کہا کہ یار اگر آپ نے میوزک لگانا تو ہم آپ کو جم نہیں دے سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارا جم ہے, جم کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس بندے نے ان کو سمجھایا کہ یار آپ اللہ پہ توکل کریں, آپ میوزک پہ توکل نہ کریں. میوزک نہ کوئی رسک نہیں دینا. وہ 2-3 دن انہوں نے سوچ لیا, ٹائم لیا, اینڈ دے کیم بیک. انہوں نے کہا یار آپ کی بات ہمیں بڑی ہٹ کی ہے کہ بالکل صحیح بات ہے, ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے, ہمیں میوزک پہ توکل نہیں کرنا. دیکھیں سم ہو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے, جب آپ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کا دل آپ کو اشارہ دے دیتا ہے. آپ کا دماغ دے نہ دے, آپ کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے 99 حصے ہیں, اور اس کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ 32 دفعہ زنا کے مترادف ہے. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہم نے نارملائز کیا ہوا ہے, جس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اب یہ جو میں نے بات کی, مجھے شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے, لیکن یہ شرم سے مجھے رکنا نہیں چاہیے. یہ اب سن کے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اس کام کے اندر انوالوڈ ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہمارے کوئی بھائی بہن اس چیز میں انوالوڈ ہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ آج نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ جس میں گنجل میں پھنسا ہوں میں نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے راستے نکالے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جب آپ اللہ پہ توکل کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ راستے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں, ہمارے لیے کہنا آسان ہے. میں اس کی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ آئی نو کہ کچھ لوگوں کے لیے بڑے ٹف سینیریوز ہیں, کچھ لوگ بڑا مجبور ہو جاتے ہیں کسی سینیریو میں. ہمارے لیے کہنا آسان ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک گھر نہیں دیا تو ہو سکتا ہے یہی امتحان ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کو جنت میں گھر دینا. یہی امتحان ہو کہ آپ سودی ٹرانزیکشن میں نہ پڑ جائیں, کسی اور ٹرانزیکشن میں نہ پڑ جائیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو تو رہے گی. بیسیکلی ایک میں نے کوسچن مارک دیا ہے آپ کے تمام تر ویورز کو کہ وہ سود کو اسٹڈی کریں. کیا ہے سر گورنمنٹل لیول پہ بھی تو کئی لوگ پھر یہاں پہ آ کے یہ کوشچن کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں گورنمنٹل لیول پہ اس پہ کوئی انیشیٹیوز ہی نہیں ہے, تو ایک بندہ جس نے پاکستان میں رہنا ہے وہ بینکنگ سسٹم سے کیسے بچ سکتا ہے, وہ ان ساری چیزوں سے بچ کیسے سکتا ہے جو بندہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو توکل ہے نا. یہ تو وہی بات ہوگی کہ لیٹ سپوز آپ کے پاکستان میں انفارچونیٹلی جو شراب بھی مل رہی ہے, تو ہم یہ ایکسکیوز تو نہیں کر سکتے یار میرے بچے کیسے بچ سکتے ہیں جی, فلانی جگہ پہ ملتی ہے تو مل رہی ہے. لیکن
ہم نے ان کو بچانا ہے. اسی طرح سود کے بغیر آئی نو اے لاٹ آف کمپنیز, لاہور شہر کی بہت بڑی ٹیکسٹائل ملز ہیں, لاٹ آف پیپل جو اس سے واقف ہیں. لاہور کی سب سے بڑی جو ٹیکسٹائل مل اس وقت کام کر رہی ہے وہ سود سے پاک کاروبار کر رہی ہے, اور وہ ایگزامپل ہے لوگوں کے لیے. الحمدللہ ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں, ہم لوگ سود سے پاک بزنس کر رہے ہیں. ہم لوگ میک شور کرتے ہیں کہ لیٹ پیمنٹ کے اوپر فائنس بنائے. جو بچوں کی اسکول کی فیس ہوتی ہے اتنا نارملائز کیا گیا کہ بچوں کی اسکول کی فیس لیٹ ہوتی ہے اس پہ 500 روپے پر ڈے جرمانہ پڑنا شروع ہوتا ہے. وہ سود ہے. وہ آپ اگلے بندے کو اس کی مجبوری کی وجہ سے بلیک میل کر رہے ہو اور اس کے اوپر فائنز امپوز کر رہے ہو.